رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مبارک مہینے کا تعارف اللہ نے روزوں کے ذریعے نہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں روزے رکھے جاتے ہیں، بلکہ اللہ نے جو تعارف کرایا ہے وہ اپنے کلام پاک کے نزول سے کرایا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ بلکہ اگر ہم غور کریں تو جس قدر آسمانی کتابیں ہیں، توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو یا اور دیگر کتب سماویہ آسمانی کتابیں، ان سب کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وہ تمام تر رمضان ہی کے مہینے میں نازل ہوئیں۔ تاریخیں الگ الگ رہیں، کوئی پہلی تاریخ کو ہے تو کوئی 6 تاریخ کو ہے تو کوئی کسی اور تاریخ میں ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا کہ اللہ نے اپنے اس کلام پاک کو نازل فرمایا۔ جو ابتدائی آیات ہیں قرآن پاک کی، وہ اسی مبارک مہینے میں اس کا افتتاح ہوا اور شروعات ہوئی۔ تو اس مبارک مہینے کا تعارف وہ اللہ نے اپنے کلام پاک سے کرایا ہے۔ یہ کس قدر اللہ کی رحمت ہے کہ وہ کتاب جو سراپا انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی، سراپا رحمت جس کو کہا گیا، اللہ نے جس پر نازل ہوئی ہے اس کو بھی رحمت بتایا گیا کہ رحمت للعالمین ہے وہ، یہ اسی مبارک مہینے میں نازل ہوئی۔ اللہ کی رحمت ہے کہ جو یہ چاہتی ہے کہ اس کے بندے اس کی رحمت سے وابستہ ہوں اور جڑیں۔ رحمت حق بہان ہمی جوید، اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، اور اس کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ رحمت حق بہا نمی جوید، بہا کو الگ پڑھیں اور نمی جوید کو الگ پڑھیں، جس کے معنی یہ ہوں گے کہ اللہ کی رحمت آپ سے فیس نہیں مانگتی، وہ بغیر فیس کے، بغیر کسی قیمت کے وہ بٹتی ہے اور لینے والے اس کو حاصل کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس مبارک مہینے میں پہلی گھڑی اور پہلے لمحے سے رحمت ہی رحمت نظر آتی ہے۔ عبادات کو دیکھیے کہ لوگ جوق در جوق عبادتوں میں مصروف ہیں، وہ دن کی عبادت ہو روزہ یا رات کی عبادت ہو تراویح، اس میں مشغول و مصروف ہیں۔ اس کے گھر آباد ہیں، وہ مسجدیں جو عموماً 11 مہینے جس میں نمازی بہت کم رہا کرتے تھے، کہیں ایک صف، کہیں 2 صف، کہیں 2-4 نمازی نظر آیا کرتے تھے فجر کی نماز میں یا اور عشاء کی نماز میں، کہیں 1 صف، کہیں 1.5 صف۔ لیکن رمضان کا مہینہ آتے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد اگر 3 منزلہ ہے تو وہ فل ہے، 5 منزلہ ہے تو وہ فل ہے، اور کہیں جگہ نہیں، تل دھرنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ عبادات کا موسم بہار نظر آتا ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ اس کی رحمت چاہتی ہے کہ اس کے بندے اس کی رحمت کے حقدار بنیں، مغفرت کے حقدار بنیں، جہنم سے ان کی خلاصی ہو اور جنت کے حقدار بنیں۔ یہ تو خود اس کی رحمت چاہتی ہے، اور اس نے یہ بہانے مقرر کر دیے۔ یہ رمضان کا مہینہ یہ خود سراپا رحمت ہے۔ اسی لیے بعض اکابر اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ رمضان کے معنی جلا دینے کے بھی آتے ہیں، اور اس کی وجہ تسمیہ ایک یہ بھی بتائی گئی ہے کہ یہ 11 مہینے کے گناہوں کو، سیئات اور معاصی کو جلا کر بھسم کر دینے کی تاثیر رکھتا ہے۔ یہ مبارک مہینہ یہ اس کی کس قدر رحمت ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے کسی نہ کسی طرح گناہوں سے پاک و صاف ہوں، ان کو معافی ملے، ان کو مغفرت ملے، ان کی بخشش کی جائے۔ یہ ہماری کوئی کوشش نہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں۔ جو لوگ جا رہے ہیں عبادات کی طرف، نمازوں کے لیے،
مسجدوں میں اس کے گھروں کی طرف دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ ہم نہیں جا رہے، بلکہ یہ اس کی رحمت کشاں کشاں کھینچے لیے جا رہی ہے۔ ایک مشہور شاعر گزرے ہیں، بہت مشہور و معروف ہیں، جگر مراد آبادی۔ ان کا ایک بڑا مشہور و معروف شعر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے قدم اٹھ رہے ہیں، نمازوں کے لیے، تراویح کے لیے، تہجد کے لیے، انہیں عبادات کے لیے، تلاوت کے لیے، ذکر کے لیے، شب قدر کی تلاش کے لیے۔ یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ در حقیقت اسی کی رحمت ہے کہ جو کشاں کشاں کھینچے لیے جاتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس کے بندے اس کی بخشش کے مستحق ہوں۔ اللہ نے غریبوں کے لیے بھی یہ بڑی رحمت کا مہینہ بنایا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہوا شہر المواسات، ہمدردی اور غم گساری کا مہینہ ہے۔ آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہے، فاقہ کیا چیز ہے، غریبوں پر پورے سال کیا گزرتی ہے، جن کے پاس نان شبینہ میسر نہیں ہے، جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بھوک میں ان پر کیا کچھ بیتتی ہے، یہ صبح سے شام تک کے روزے میں انسان کو اندازہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مبارک مہینے میں اگر کوئی کسی روزے دار کے روزے کی افطار کا انتظام کرے، افطاری کا انتظام کرے، روزہ کشائی کا انتظام کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب اجر عطا فرمائے گا۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اس روزے دار کی روزہ کشائی کے لیے کوئی بہت بڑی انواع و اقسام کی چیزوں کا انتظام کریں یا بڑی معقول رقم خرچ کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ایک چھوارا، بلکہ ایک چھوارے کے ٹکڑے سے بھی اگر کوئی روزہ کشائی کا نظم کرتا ہے، ایک گھونٹ پانی پلا کر بھی اگر روزہ کشائی کا کوئی نظم کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی مغفرت کا وعدہ ہے۔ تو ایک طرف تو اس روزہ کشائی کرانے والے کے لیے مغفرت کا سامان اللہ نے بنایا، اور دوسری طرف غریبوں کے لیے کھانے پینے کے لیے ذریعے کے طور پر اس رمضان کو مقرر کیا۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اپنے بعد پریوار کے سہارے کے لیے ٹرم لائف 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore. اسی طرح زکوٰۃ کا خصوصی نظم، صدقہ
واجبہ کا، صدقۃ الفطر کا جو اس مہینے سے متعلق ہے اللہ نے نظم کیا، یہ خصوصی رحمتیں ہیں غریبوں کے تعلق سے، جو فقراء اور مساکین ہیں ان کے لیے بھی یہ مہینہ خصوصی رحمتوں کا بن کر آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحاح ستہ اور تمام احادیث معتبرہ کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو سخی تھے ہی تھے، لیکن بالخصوص رمضان میں آپ کی بخشش، جود و عطا وہ ہواؤں سے بڑھ کر ہو جاتی تھی، اور پھر اور زیادہ اس میں اضافہ نظر آتا تھا آخری عشرے میں۔ آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح عبادات اور طاعات میں مشغول ہوتے تھے، کمر کس لیا کرتے تھے، گھر والوں کو جگاتے تھے تاکہ وہ شب قدر، لیلۃ القدر کی تلاش میں مشغول رہیں، اور اس رحمت الہیہ میں وہ بھی شریک ہو جائیں، گھر والے، محلے والے۔ آپ خصوصی کوشش فرماتے، جگاتے گھر والوں کو، اہل و عیال کو۔ یہ کس قدر رحمت کا مہینہ ہے، وہ مبارک رات لیلۃ القدر کی، سر تاپا رحمت، جس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ مہینہ 30 دن کا مان کر چلیں تو گویا 30,000 راتوں کا اجر اور ثواب وہ ایک طرف، اور اس رات کا ثواب وہ ایک طرف بڑھ کر ہے۔ یہ کتنی بڑی گویا خدا کی رحمت ہے۔ یہ تمام پورا کا پورا مہینہ بندگان خدا کے لیے رحمت بن کر آتا ہے، ایمان والوں کے لیے خصوصی طور پر، طاعات اور عبادات کرنے والوں کے لیے خصوصی طور پر یہ مہینہ رحمت کا ہے، اور آنکھوں سے نظر آتا ہے، اللہ کی رحمتوں کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ ہر کس و ناکس کو اللہ کی رحمت کا مشاہدہ نظر آتا ہے کہ اس کی رحمتیں کس قدر برس رہی ہیں۔ افطار ہو، سحری ہو، یا اور دوسرے گویا اوقات ہوں، اللہ کی رحمتیں دیکھنے والوں کو، اہل باطن کو بھی محسوس ہوتی ہیں، اور اہل ظاہر کو بھی محسوس ہوتی ہیں کہ کس قدر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ یزاد فی رزق المومن، مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اب اضافہ کر دیا جاتا ہے مومن کا رزق، تو ایک رزق تو وہی ہے جو ہم کو ظاہری طور پر نظر آتا ہے، کھانا پینا ہے، مختلف قسم کے پکوان ہیں، پکوڑی ہے، کچوریاں ہیں، طرح طرح کی گویا نعمتیں سجی ہوئی ہیں، طرح طرح کے گویا جو افطاری کا سامان ہے پورا سجا ہوا ہے، دسترخوان سجا ہوا ہے طرح طرح کی نعمتوں سے، جو عام دنوں میں نظر نہیں آتا لیکن رمضان میں نظر آتا ہے۔ یزاد فیہ رزق المومن، سحری ہے تو اور افطار ہے تو پورے کی پوری رات بازار کھلے پڑے ہیں، اور ہر ایمان والا، ہر اسلام کا ماننے والا وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے یہاں جو غریب سے غریب تر بھی ہوتا ہے، 11 مہینے میں اس کے یہاں وہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی جو اس مبارک مہینے میں حاصل ہو جاتی ہیں۔ جس کے یہاں ہمیشہ چٹنی روٹی اور گویا دال سبزی ہوتی ہے، اس کے یہاں بھی کچھ اچھے پکوان نظر آ جاتے ہیں۔ مومن کا رزق بڑا ہوا نظر آتا ہے، لیکن جو اہل باطن ہیں، جن کو اللہ نے نظر دی ہے، باطنی نظر سے سرفراز فرمایا ہے، روحانیت والے ہیں، وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ مومن کا رزق حقیقی وہ تو اعمال ہیں، عبادات ہیں، طاعات ہیں، جتنے معروف ہیں ان کا گویا ان کا حصول ہے، اور جتنے منہیات ہیں، جتنے منکرات ہیں، ان سے بچنا اور اجتناب ہے۔ اصل مومن کا رزق تو یہ ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جو تم کو پیدا کیا ہے تو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کرو، ہر کام میں میری مرضی تلاش کرو، یہ دیکھو کہ میرا حکم کیا ہے، چاہے عبادات کا معاملہ ہو، چاہے معاشرت کا ہو،
چاہے احکام کا ہو، چاہے سماجی زندگی کا ہو، گھریلو زندگی کا ہو، چاہے بازار کی زندگی کا ہو، معاملات ہوں، اخلاق ہوں، ہر چیز میں یہ دیکھو کہ اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کا فرمان کیا ہے، اس کی تلاش کرو۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو عبادات یہ اصل مقصود ہیں، اور عبادات میں اضافہ یہ ہر آنکھ والا دیکھتا ہے۔ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، نمازوں میں لوگ نظر آ رہے ہیں، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، لوگ رات بھر گویا شبینے ہو رہے ہیں، قرآن پاک ختم ہو رہے ہیں، پوری رات کھڑے ہوئے قرآن سن رہے ہیں۔ وہ لوگ بھی جنہیں کبھی مسجد میں نہیں دیکھا جاتا، رمضان کے مہینے میں اور رمضان کی راتوں میں دوڑ کے مسجدوں میں نظر آتے ہیں۔ یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ وہی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ رمضان کی ہر رات خدا کا ایک فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ۔ یہ ہے موقع عبادات کے حصول کا، عبادات حاصل کرنے کا، یہ مہینہ ہے، سیزن ہے۔ یا باغی الخیر اقبل، آگے بڑھ اور ان کو حاصل کر، خدا کی رحمت لٹ رہی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس میں بھی اگر کوئی محروم رہ گیا تو اس سے بڑا محروم پھر کوئی نہیں ہے، کہ جہاں چھوٹی باتوں پر، معمولی نیکیوں پر پہاڑوں جیسا اجر عطا ہو رہا ہو، جہاں نوافل کا ثواب فرائض کے برابر مل رہا ہو، جہاں ایک فرض کا 70 فرائض کے برابر مل رہا ہو، ایسی جگہ بھی اگر کوئی آدمی محروم رہ جائے تو اس سے بڑا محروم، بدقسمت اور بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ تو فرشتہ اعلان کرتا ہے ہر رات، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والے، اے اللہ کی رضا حاصل کرنے والے، آگے بڑھ اور تلاش کر لے، اپنے دامن کو بھر لے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقْصِرْ، اور اے شر کے طلبگار، شر کے چاہنے والے، دور ہٹ جا، پیچھے ہٹ جا، اس مہینے میں کم از کم برائیوں سے دور رہ جا۔ یا باغی الشر اقصر۔ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے نہیں کہ بل کا میٹر چالو، اور یہ میٹر تیزی India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. جو اہل اللہ ہیں، جو اللہ والے ہیں، جن کی روحانیت مضبوط ہے، ان کو بھی یہ آواز نظر آتی ہے۔ اسی آواز اور اسی صدا کا اثر ہے جو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہر شخص کشاں دوڑا ہوا جا رہا ہے عبادات کرنے کے لیے۔ یہ اسی منادی کی ندا کا اثر ہے، جو اللہ کا منادی ہر رات پکار رہا ہے، اسی کا اثر ہے، اسی کا ظہور ہے۔ ناظرین، یہ مبارک مہینہ جو اللہ نے ایک بار پھر ہماری اور آپ کی زندگیوں میں عطا فرمایا، اس کی قدر کریں، اس کو غنیمت جانیں۔ کون جانے آئندہ یہ رمضان ملتا ہے نہیں ملتا؟ ہزاروں ہیں جو پچھلے رمضان میں تھے، اب نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے
ہر آنے والا لمحہ رمضان کا اس کو یہ سمجھ کر گزاریں کہ شاید یہ میری زندگی کا شاید یہ آخری رمضان ہو، یہ آخری روزہ ہو۔ اس میں پھر جو کیف پیدا ہوگا اس کی نوعیت ہی الگ ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں اور آپ اور صحابہ کرام کی عبادات اور طاعات کے بارے میں یہ جو ایک لفظ آتا ہے کہ صلاۃ مودع، ایسی نماز پڑھی جیسے جانے والا نماز پڑھتا ہے۔ اس وقت جو خشوع کا، خضوع کا، للہیت کا، تعلق مع اللہ کا جو عالم ہوگا اور ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس مبارک مہینے کو جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ تمام عبادات کا اجر فرشتوں کے ذریعے دلوایا جائے گا، نماز ہے اس کا اجر فرشتوں کے ذریعے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صدقہ ہے، جتنی عبادات ہے، جتنے نیکی کے کام ہیں، ان کا اجر فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ الا الصوم، سوائے روزے کے، سوائے صوم کے، سوائے اس روزے کے، فَإِنَّهُ لِي، یہ تو میرے لیے ہے۔ روزہ خالص وہ عبادت ہے جو نظر نہیں آتی۔ نماز پڑھنے والا اگر ریاکاری سے بھی دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے، دنیا سمجھ رہی ہے نماز پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے ریاکاری کے لیے، لیکن لوگ سمجھ رہے ہیں، نظر آتی ہے کہ زکوٰۃ دے رہا ہے، غریب کے ہاتھ میں پیسہ پہنچ رہا ہے، حج ہے، دنیا دیکھ رہی ہے۔ الا الصوم، ایک روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جو خالص، جس کا تعلق جسے کوئی نہیں جان سکتا، اگر وہ روزے سے ہے تو صرف وہ جان سکتا ہے، رب جان سکتا ہے۔ الا الصوم، وہ صرف میرے لیے رکھا گیا، اور وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کی جزا اور اس کا صلہ اور اس کا ثواب میں خود دوں گا۔ یہ خود کتنی بڑی رحمت ہے۔ ایک تو وہ اجر ہوتا ہے جو نوکروں اور ملازموں کے ذریعے آتا ہو کہ صاحب میڈل تقسیم کیے گئے، بہت سے انعامات دیے گئے، لیکن انعامات دینے والے ملازمین تھے، عملہ تھا۔ بہرحال ہے تو انعام وہ بڑے ہی کی طرف سے، بگ باس کی طرف سے، لیکن عملے نے دیا، اس کا مینیجر دے رہا ہے، اس کا سیکریٹری دے رہا ہے، یا کمیٹی کے لوگ دے رہے ہیں، یہ بھی ایک اعزاز کی بات ہے۔ سائن تو کم از کم بگ باس ہی کے ہیں۔ لیکن ایک وہ میڈل ہوتا ہے کہ جس کو گویا صدر جمہوریہ خود اپنے ہاتھ سے دے، وزیر اعظم جو سربراہ ہے، کوئی بھی کسی بھی ادارے کا سربراہ وہ خود اپنے ہاتھ سے دے، تو اس کی اہمیت 2 چند، 100 چند اور 1000 چند بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے، اگرچہ اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے اللہ کی طرف سے دیے جانے والے انعامات سے، لیکن ایک مثال ہے۔ قرآن کریم نے مکھی اور مچھر کی مثالیں پیش کی ہیں۔ اب آپ غور کریں کہ فرشتوں کے ذریعے ملنے والے انعام اور اجر و ثواب، ظاہر ہے کہ وہ بھی خدا کی طرف سے ہے، لیکن ایک وہ اجر ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ میں خود دوں گا۔ اے میرے بندے، تو نے روزہ میرے لیے رکھا، اگرچہ نماز بھی اللہ کے لیے تھی، لیکن اس میں نماز کے اندر بندگی نظر آتی ہے، احتیاج نظر آتی ہے، جو اللہ کی شان اس سے مستغنی بے نیاز ہے۔ لیکن روزہ یہ اللہ کے اخلاق سے ملتی ہے یہ چیز، اس لیے حدیث میں آیا تخلقوا باخلاق اللہ، تم وہ اخلاق اختیار کرو جو اللہ کے ہیں۔ ترک طعام، کھانا نہ کھانا، اللہ کو کھانے کی احتیاج نہیں ہے، بندہ تھوڑی دیر کے لیے گویا اس کی نقل اتارتا ہے۔ ترک طعام ہے، ترک اختلاط ہے، یہ ساری چیزیں جو ترک سے تعلق رکھتی ہیں، چھوڑنے سے تعلق رکھتی ہیں، نہ کھانا نہ پینا، یہ اللہ کی شان ہے۔ بندہ ایک تھوڑے سے وقفے کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے وہ نقل اتارتا ہے، اللہ کے اخلاق پیدا کرنے کی ایک چند گھنٹے کوشش کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ خالص میرے لیے، کوئی نہیں جانتا۔ اگر بندہ کہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، اس لیے کہ 10
सैकड़ों मौके उसको मिलते हैं, कहीं गया, बाथरूम में गया या कहीं भी किचन में गया, किसी कमरे में गया और वहाँ फ्रिज रखी हुई है और पानी पी लिया। उसको तो पता है कि मैं रोज़े से नहीं हूँ, लेकिन अगर वो ये समझ रहा है कि मैं रोज़े से हूँ, तो उसको सुबह से शाम तक 10, 20, 50 मौके भी अगर मिलेंगे कि कोई नहीं देख रहा, पानी पीते हुए या फ्रिज में जो फ्रूट रखे हुए हैं उसको खाते हुए कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो सोचता है कि नहीं, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने मना किया है, रोज़े की हालत में मैं इसको हाथ भी लगाना पाप समझता हूँ, गुनाह समझता हूँ, तो जाहिर है कि ये एक ऐसी इबादत है कि जिसका मुवाजना आप ना नमाज से कर सकते हैं, ना ज़कात से कर सकते हैं, ना हज से कर सकते हैं, इसलिए कि उसकी सूरतें हैं, उसकी शक्लें हैं जो नज़र आती हैं, अगरचे उसके अंदर रियाकारी हो, दिखावा हो, लेकिन लोगों को नज़र आती है वह इबादत। सिवाय इस रोज़े के कि रोज़ा किसी को नज़र नहीं आता, सिवाय उसके रोज़ा रखने वाले के कि वो अगर रोज़े से है और वो यकीन रखता है, वो जानता है कि मैं रोज़े से हूँ, तो अगरचे 100 मौके उसको मिले खाने पीने के, लेकिन वो हाथ नहीं लगाता है। इसीलिए हदीस में आता है कि अल्लाह फरमाएगा क़यामत के दिन जब अज्र तकसीम होगा कि फरिश्तों, ये इबादत इसने रखी, इसका अज्र सिर्फ मैं अता करूँगा। ये कितनी उसकी बड़ी रहमत है। ये वो रहमत है कि जिसके तसव्वुर ही से इंसान की हालत दिगरगुं हो जाती है कि ये अल्लाह ने कैसा मुबारक महीना आता फरमाया। रोज़ेदारों के लिए जन्नत में एक ख़ास गेट का इंतज़ाम किया गया है जिसको रैयान कहते हैं। तमाम मखलूक खुदा दूसरे गेटों से, जो 7 गेट होंगे, उनसे दाखिल होगी, लेकिन कहा जाएगा कि रोज़ेदार कहाँ हैं जिन्होंने मेरी खातिर चिलचिलाती धूप में, लूओं के आलम में, सख्त परेशानी और तकलीफ में, प्यास की शिद्दत के बावजूद, गर्मी की तमाज़त के बावजूद उन्होंने रोज़े रखे हैं। कहाँ है वो? हदीस में आता है बंदे खड़े हो जाएंगे, बंदे खड़े हो जाएंगे, रोज़ेदार खड़े हो जाएंगे और उनके लिए वो गेट खोल दिया जाएगा जिसका नाम रैयान है। जब वो तमाम रोज़ेदार उसमें दाखिल हो जाएंगे तो हदीस में आता है कि वो गेट बंद कर दिया जाएगा, फिर उस गेट से किसी का भी दाखिला नहीं होगा। ये खुद खुदा की कितनी बड़ी रहमत है कि इन रोज़ेदारों के लिए एक खुसूसी गेट का नज़्म किया गया। ऐसा इस्तक़बाल उनका वहाँ होगा। अज़ीज़ नाज़रीन, इस मुबारक महीने को हम जिस कदर भी मुमकिन हो इसको कारामद बनाएं, इसको बेहतर से बेहतर बनाएं और सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी ना करें कि साहब सहरी खा ली, इफ्तार कर लिया, बल्कि जो इस रोज़े का मकसद है, गुनाहों को छोड़ना, गुनाहों से बाज रहना, गुनाहों से अपने आप को दूर रखना, उस मकसद को पूरा करने की पूरी कोशिश करें ताकि जो रोज़े का मकसद है वो मकसद पूरा हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।